ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک غیبی خبر دی کہ اہل یہود تم پر کبھی بھی جنگوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جب مد مقابل آئیں گے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، لیکن اپنی زبان سے وہ تمہیں تانے بھی دیں گے، طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، لیکن تم نے ان کی باتوں پر صبر کرنا ہے۔ یہاں سے قانون ملا کہ حق کے راستے پر قائم رہنا، استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم ہمیں دے رہا ہے۔ جب بندہ حق کے راستے پر ہوتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، شیطان بھی پورا زور لگاتا ہے، نفس امارہ بھی، دنیا کے برے لوگ بھی اسے حق کے راستے سے ہٹا دیں، تو بندہ لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر حق کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر عبادات کرتا ہے تو اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے، تو طرح طرح سے وسوسے لوگ ڈالتے ہیں، شیطان بھی ڈالتا ہے، اور شیطان کی صورت میں انسان بھی ڈالتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل یہودیوں کے لیے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور محتاجی مسلط کر دی ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ فرماتا ہے ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے ذلت و رسوائی، یہ کہیں بھی ہوں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر یہ اللہ کے سہارے کو پکڑیں یا لوگوں کے سہارے کو پکڑیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے محتاجی اور مسکینی، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں اہل یہود کے اوپر قیامت تک کے لیے ایک اعلان فرمایا کہ اہل یہود پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی گئی ہے۔ بظاہر ہم دیکھیں تو یہود ہمیں نظر آتے ہیں کہ کہیں وہ مسلط ہیں اور لوگوں سے عزت بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کی پشت پناہ پر کسی اور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج امریکہ اگر ہاتھ اٹھا لے تو یہودی فلسطین میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر ذلت و رسوائی اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے دو راستے ہیں کہ ذلت و رسوائی سے بچ سکیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا سہارا ہے لوگوں کا، یہ لوگوں کے غلام بنیں گے، لوگوں کی غلامی کریں گے، اس سے ذلت و رسوائی یہ وقتی طور پر اس سے بچ جائیں گے، لے لیں گے، لیکن یہ کبھی اسلامی حکومتوں کے غلام بنیں گے، کبھی ذمہ کافر بنیں گے، ٹیکس دیا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اگر یہ اللہ کے سہارے کو پکڑیں، اسلام قبول کریں، نبی کے غلام بن جائیں تو ذلت و رسوائی سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ذلت و رسوائی ان کے اوپر کیوں مسلط کی گئی ہے؟ تین باتوں کی وجہ سے، اللہ وہ بھی قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پہلی بات، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، قرآن پاک کو مانتے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، ان کے غلام نہیں بنتے تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ دوسرا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، ناحق انبیاء کرام کو قتل کیا کرتے تھے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور نافرمانی کیا کرتے تھے، گناہوں میں زندگی گزارتے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے۔ یہ تین گناہ، ان گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کی مخالفت، نبی سے عداوت، نبی سے دشمنی، یہ بندے کا ایمان رہنے نہیں دیتی۔ سورہ نون قرآن میں موجود ہے، اس کی ابتدائی آیات آپ پڑھ کر دیکھیں۔
ولید ابن مغیرہ، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نون میں اس کی 10 برائیاں بیان کی، پہلے ساری چھپی ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، چغل خور ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ نے اس کی ساری برائیاں بیان کی، آخر میں فرمایا یہ اپنی ماں کی اصل اولاد بھی نہیں ہے، یعنی حرامی ہے۔ علماء نے مسئلہ نکالا، جو نبی کا بے ادب ہے، نبی کی گستاخی کرتا ہے، اس آیت سے استنباط کیا کہ اس کی اصل میں خرابی ہوتی ہے، وہ اصل اولاد نہیں ہوتی، وہ حرامی اولاد ہوتی ہے جو نبیوں کی گستاخی کرتی ہے، جو نبیوں سے بغض رکھتی ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ گناہوں میں زندگی گزارتے تھے، اللہ کی حدوں کو توڑتے تھے، ہمیشہ صغیرہ گناہوں میں مبتلا رہنا، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا، یہ بندے کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، اور بڑے بڑے گناہ کرنا اور پھر توبہ نہ کرنا یہ بندے کا ایمان ضائع کر دیتی ہے۔ یہ چیز بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہنا، توبہ استغفار نہیں کرنا، جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا، تو اس سے بندے کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ لگا کہ ان کے 3 وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی تھی۔ ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ کے سہارے کو پکڑیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، ان کے غلام بن جائے تو ان کے لیے عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اہل یہود کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی ان پر مسلط فرما دی، وہ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔